تو میں دعوت خطاب دے رہا ہوں ڈاکٹر سلیم حیدر صاحب کو، تحریک مہاجر اتحاد تحریک کے چیئرمین، اس پروگرام کے روح رواں۔ بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لمبی مسافتیں ہیں، لمبی مسافتیں ہیں لیکن تھکے نہیں ہم، لمبی مسافتیں ہیں لیکن تھکے نہیں ہم، ایک بار چل دیے رکے نہیں ہم، اور سب لوگ بک رہے تھے ہم بھی وہیں کھڑے تھے، منہ مانگے دام ملتے لیکن بکے نہیں ہم، اور جن کا وطن نہیں تھا، جن کا وطن نہیں تھا ان کو بسا دیا ہے، جن کا وطن نہیں تھا ان کو بسا دیا ہے، اور اپنے نصیب ایسے اب تک بسے نہیں ہم، اور میری شرافتوں کو، اور جب میں میری کہتا ہوں تو میری مراد میری قوم کی، میری شرافتوں کو میرا مزاج جانو، کمزور مت سمجھنا، اب تک اٹھے نہیں ہم۔ میں درمیان میں جب یہ نوجوانوں کی گفتگو یہاں ہو رہی تھی تو میں نے ان سے کہا کہ میں گفتگو پہلے کرنا چاہتا ہوں، تو میں سب سے پہلے اس دوران میں آنے والے تینوں فیضان کو، جو آل پاکستان کے مسلم لیگ کے اسٹوڈنٹ ونگ کے ہیں، مہاجر یوتھ کے ندیم، اور اس دوران میں اور میں بلکہ ایک اور نوجوان کو میں نے دیکھا کہ وہ آئے ہیں، احمد سلیم، بلکہ میں انہیں کہوں گا کہ بیٹا یہاں آؤ، یہاں آ کے بیٹھو۔ یہ کوئی باقاعدہ نہ کوئی جلسہ ہے، نہ کوئی ہم کسی کیمپین کو یا کسی الیکشن کو کرنے کے لیے آئے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ تھی جو میں نے آپ نوجوانوں کے ساتھ کی، وہ آج یہاں پر ایسے حضرات موجود ہیں جو اس کراچی شہر کے اندر ایک گواہی رکھتے ہیں۔ جو بات یہاں پر میں دہراؤں گا اور بتاؤں گا وہ ان تک پہنچے گی، اور ان کے حوالے سے وہ پھر انشاءاللہ تعالی ایک تاریخ کا حصہ بنے گی اور آگے جائے گی۔ یہ نوجوان جو یہاں بیٹھا ہوا ہے، جو ابھی سب سے آخر میں آیا ہے، احمد سلیم، چند سال پہلے یہ جامعہ کراچی کے طالب علم میرے پاس آئے جو ایکس اسٹوڈنٹس تھے، اور انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب ہم مہاجر کلچر ڈے منانا چاہتے ہیں، اور انہوں نے مجھے بلایا، اور انہوں نے 14 اگست کی نسبت سے یہ ریلی وہاں نکال رہے تھے۔ ایک سال انہوں نے ریلی نکالی، پھر ایک اور انہی کے گروپ میں دوسرے صاحب تھے، انہوں نے بھی نکالی ریلی۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، میں واحد آدمی تھا جو اس کے اندر آپ کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ پھر دوسرے سال ہوا، پھر ایک اور سال آیا تو کسی بڑے پارک میں انہوں نے ایک تقریب کی۔ اس کے بعد یہ تقاریب کا سلسلہ چلتا رہا۔ ہم اس بات پہ غور کرتے تھے کہ آخر ہم کوئی ایک دن ایسا کیوں نہ منائیں کہ جس دن ہم اپنی قوم کے معاملات پہ، مسائل پہ، شہر کے معاملات پر بیٹھ کر کسی جگہ
گفتگو کریں، سیمینار کریں، سمپوزیا کریں، مشاعرہ کریں، اپنی ثقافت کو، اپنی مسائل کو مل بیٹھ کے آپس میں حل کرنے کی کوئی سبیل، کوئی تحریک پیدا کریں جو ہماری شناخت کے طور پر سب جگہ. تو اس ارادے کے ساتھ جب یہ لوگ 14 اگست مناتے تھے تو پرابلم یہ ہوتی تھی کہ 14 اگست چونکہ ہمارا قومی دن ہے، یا 23 مارچ، اس میں شہر میں اور ملک میں اتنی تقاریب ہو رہی ہوتی ہیں کہ اس کے اندر جو چیز ہم اجاگر کرنا چاہتے تھے وہ اس طریقے سے سامنے نہیں آ سکتی. دوسری طرف ہم ایسا یوم، کسی ایسے دن کو رکھنا چاہتے تھے کہ جس دن، اس لیے کہ ہماری جو مہاجروں کی جو 74 سال کی سیاسی تاریخ ہے اس کے اندر المیے ہی المیے ہیں، غمی غم کی تاریخ ہے. تو یہ خیال ہوا کہ اس کو کب سے شروع کیا جائے. بہت غور کیا تو ہر دن کسی سانحے کا نکلا. کیا اس دن کو یاد کریں کہ جب متحدہ ہندوستان میں ہمارے بزرگوں کی 20 لاکھ قربانیوں کے نتیجے میں، یعنی وہ جو قربانیوں کی تاریخ تھی، وہ جو دن تھا جب پوری پوری ٹرینیں کاٹی جا رہی تھیں، کیا اس کو مہاجروں کا دن قرار دیں؟ یا یہاں جب ہمارے شہر سے دارالخلافہ اٹھا کر اسلام آباد اور راولپنڈی لے گئے، اس دن کو کوئی مہاجر اپنا دن قرار دے؟ یا اس دن کو رکھیں کہ جب ایک مرتبہ پھر پاکستان کو بچانے کے لیے سابقہ مشرقی پاکستان میں ہمارے 8 لاکھ لوگوں نے، جس میں مارچ کے مہینے میں سب سے زیادہ شہادتیں ہوئیں، وہ بھی غم کا دن تھا. یا پھر ہم اس 16 دسمبر کو منائیں جو شہدائے مشرقی پاکستان کی یاد کا دن ہے، سقوط ڈھاکہ کا دن ہے، پاکستان کے ٹوٹ جانے کا دن ہے. وہ بھی نہیں ہو سکتا. یا اس دن کو یاد کریں کہ جب پاکستان تقسیم کے نتیجے میں، پاکستان نہیں تقسیم تو ہوا تھا، لیکن ثانیہ سن 1970 اور 71 کا سب سے بڑا المیہ یہ تھا کہ 47 میں جو پاکستان دو قومی نظریے کی بنیاد پہ حاصل کیا گیا تھا، 1971 کے سانحے کے ساتھ میں آج کے تاریخی دن میں آپ نوجوانوں کے حوالے کرتا ہوں کہ اس روز صرف پاکستان 2 لفظ نہیں ہوا تھا. کہا کسی دشمن نے تھا، پاکستان توڑنے والی نے کہا تھا، اور ہم نے اس کو عمل کر کے دکھایا. اندرا گاندھی نے یہ کہا تھا کہ آج 2 قومی نظریے کو پہرے بنگال میں میں نے دفن کر دیا. اور ہم نے کیا کیا؟ ہم نے یہ کیا کہ 2 قومی نظریے کی بنیاد پہ حاصل ہونے والے وطن کو، جس کو پاکستان بننے کے بعد، کیونکہ اب یہ ایک قوم کے لیے وطن حاصل کر لیا گیا تھا، تو پھر یہاں پر ایک قومی نظریہ چلنا چاہیے تھا. لیکن پاکستان ٹوٹنے کے باوجود اس ملک کے حکمرانوں نے کوئی سبق حاصل نہیں کیا. اور پاکستان ٹوٹنے کے بعد جو 1973 کا پہلا آئین بنا، تو وہ پاکستان جو وفاقی پاکستان تھا، وہ پاکستان تو قائد اعظم محمد علی جناح کا پاکستان تھا. وہ پاکستان جو 1 یونٹ تھا،
73 کے آئین نے اس پاکستان کو آئینی طور سے 4 پاکستان میں تقسیم کر دیا، اور یہ 4 پاکستان کیسے کہ 73 کے آئین کے بعد 71 کے بعد کبھی بھی میں نے اس سے پہلے پاکستان کے حکمرانوں کی جب بھی تقاریر سنی تو اس کے اندر صدر و وزیر اعظم جب اپنی سالانہ تقریر بھی کرتے تھے تو اس کے اندر قومی نظریے کا ذکر ہوتا تھا، لیکن میں نے 71 کے بعد پاکستان کے کسی حکمران سے 2 قومی نظریے کا ذکر نہیں سنا۔ تو گویا 2 قومی نظریہ دفن کر دیا گیا۔ اندرا گاندھی کی بات کو دوسرے طریقے سے عملی جامہ پہنایا گیا، اور ہم نے 1971 کے بعد پاکستان بھر میں دیواروں پر دیکھا 4 قومیں، 4 زبان، اور آگے بے وقوف بنانے کے لیے لکھ دیا جیوے جیوے پاکستان۔ اس سے پہلے کسی نے نہیں کہا 4 قومیں 4 زبان۔ یعنی اتنا بڑا ثانیہ ہو گیا کہ آپ کا ملک زبان کی بنیاد پر ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا، 60% چلا گیا، کہ کبھی واپس نہیں آ سکتا۔ لیکن ہم نے کوئی سبق نہیں سیکھا، ہم نے پورے ملک میں لکھ دیا 4 قومیں 4 زبان، جیوے جیوے پاکستان سے اپنی بچت کے لیے۔ کیونکہ جب 4 قومیں اور 4 زبان کی بات ہوگی تو پھر جیوے جیوے پاکستان نہیں ہو سکتا کبھی بھی۔ پاکستان کی صرف ایک صورت میں پاکستان آگے چل سکتا ہے، جس مقصد سے یہ ملک بنا تھا کہ یہ پاکستان پورے برصغیر کے مسلمانوں کا وطن بن جائے، اور پورے برصغیر کے مسلمان اس پاکستانی قوم کی حیثیت سے رہیں اور انہیں حقوق حاصل ہوں۔ لیکن 71 کے آئین نے ایک بنا دیا پنجابی پاکستان، ایک سندھی پاکستان، ایک بلوچ پاکستان، ایک پختون پاکستان۔ یا 4 پاکستان وجود میں آ گئے، اور آگے جا کے صوبائی خود مختار کے اوپر مہر ثبت کر دی کہ اب یہ پاکستان ایک نہیں ہے، 4 پاکستان ہے۔ سندھ کا قانون پنجاب میں نہیں چلتا، سندھ کی حکومت وفاق کو نہیں مانتی، سندھ کی حکومت اپنے فیصلے خود کرتی ہے، یہ نہیں مانتی کہ سمندر کے اندر دریافت ہونے والے آئی لینڈ پاکستان کے آئی لینڈ ہیں، وہ کہتی ہے کہ یہ سندھ کے آئی لینڈ ہیں، کیونکہ اب یہ ایک ملک نہیں رہا ہے۔ اور بدقسمتی سے ان 4 ملکوں جو لائنیں کھنچ گئی ہیں، اس کے اندر ہمارے حصے کا پاکستان ہے ہی نہیں۔ اور اس کے بعد ہم سے یہ زبردستی کہا جاتا ہے کہ آپ پاکستانی بنے۔ میں آپ بزرگوں دانشوروں یہاں ایسے اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں، پچھلی نشستوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، میں یہ بھی کر سکتا تھا، اور یہ میں آپ لوگوں کی گفتگو سننے کے لیے زیادہ بہترین دن ہے کہ آپ لوگوں کی بہت دانشور لوگوں کی گفتگو سنیں، لیکن میں بہت کل انسپائر ہوا ہوں، اور میں نے اسی لیے ان نوجوانوں کی صفوں کے درمیان سے آ کے خود اپنی تقریر کر لی، اس لیے کہ آپ یقین مانیے کہ برسوں کے بعد میں نے کل خود کو پھر سے وہی 1978 کا نوجوان پایا۔ آپ کا جذبہ، آپ نوجوانوں کو ہم یہی چاہتے ہیں۔ ہم سے کوئی کہتے ہیں، کوئی سمجھتا ہے کہ ہم کامیاب یا ناکام، نہیں،
مجھ سے میرے لوگ کہتے ہیں، پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ اتنے مطمئن کیوں رہتے ہیں؟ میں اس لیے مطمئن ہوں کہ میں نے جو خواب دیکھا ہے، میں نے جس مقصد سے اپنی زندگی میں سیاسی سٹرگل کی ہے، میں خود کو ناکام نہیں سمجھتا. اس لیے مجھے پتا ہے کہ ہم اپنی نسل کو وہ جذبات ٹرانسفر کر چکے ہیں کہ اگر کل ہم زندہ نہیں بھی رہیں گے انشاءاللہ تعالی لفظ مہاجر زندہ رہے گا. مجھے پتا ہے بہت لوگوں نے ایسے حالات، ایسے دن، ایسی ٹی وی کے اوپر دانشور آ کے باتیں کرتے ہیں اور ہمارے اپنے اندر سے ہی لوگ پیدا ہوتے ہیں. لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ مہاجر کو، مہاجر لفظ کو، مہاجر سیاست کو دفن کر دیں گے. یہاں تک لوگوں نے بات کی، اتنی بھی جرت ہو گئی کسی کی. تو بھائی یہ بات اچھے طریقے سے میں آپ لوگوں کو گواہ بنا کے، اس لیے کہ کسی کا ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہم کتنی دیر یہاں پر اس زمین پہ رہیں گے، ہمیں اگلے لمحے کا کسی کو نہیں پتا. لیکن میں گواہ بنا کے آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی یہ اس سال، اچھا میری بات وہاں درمیان میں رہ گئی، تو ہم نے بہت سوچ سمجھ کے یہ کہا کہ ایک دن ایسا ہو سکتا ہے کہ جس دن بانی پاکستان کہ جس نے مسلم لیگ کی تحریک، اقلیتی مسلمان صوبوں کی جدوجہد اور 20 لاکھ قربانیاں اور خود قائد اعظم کے خاندان کی ہجرت، شہید ملت لیاقت علی خان مہاجر اعظم کے خاندان کی، جو یو پی کی سب سے دولت مند ریاست کا نواب تھا، سب کچھ چھوڑ کر جب شہید ہوا تو اندر سے شیروانی کے اس کے کرتا بھی نہیں تھا، بنیان تھی وہ بھی بے بند لگی ہوئی. تو وہ قائد اعظم اور لیاقت علی خان کی قوم، تو ہم نے یہ سوچا کہ ہم اس قوم کے لیے ان نوجوانوں تک اپنی آواز ٹرانسمٹ کر چکے ہیں. تو کل جب میں نے اتنا کامیاب، جبکہ ان لوگوں نے صرف سوشل میڈیا کے ذریعے کم از کم وہاں پر 10,000 نوجوان جمع کیے ہوئے تھے. اتنا بڑا اجتماع اس شہر کی کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں کر سکتی. اور یہ وہ کوئی اور نہیں، یہ چند نوجوان جو اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ان کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں. آج کی تقریب ہم نے ان کے نام کر دی کیونکہ یہ وہ خواب جو ہم نے دیکھا ہے جو انشاءاللہ تعالی آگے بڑھے گا. وہ کنفیوژن جو مہاجر لفظ کے متعلق پھیلایا گیا ہے، وہ جو ایک تاثر پیدا کیا گیا کہ اب لفظ مہاجر دوبارہ کبھی نہیں اٹھ پائے گا، کل ان بچوں نے ثابت کر دیا، ان نوجوانوں نے، کہ مہاجر لفظ انشاءاللہ تعالی جب تک یہ دنیا قائم ہے، مہاجر قوم اپنی شناخت کے ساتھ انشاءاللہ تعالی زندہ رہے گی اور ان نوجوانوں سے ہی قیادت نکلے گی. ان نوجوانوں ہی سے قیادت نکلے گی. ہمیں اللہ جتنا موقع دے گا ہم ان کی ہر قسم کی تربیت کریں گے، ہم ان کو ہر قسم کی طاقت دیں گے. آپ کسی فلسفے، کسی چیز پر آپ کے پاس کسی دلیل کی کمی نہیں ہے. یہ اکابرین، یہ دانشور، یہ شاعر، یہ ادیب، اتنے بڑے بڑے لوگ یہاں وہاں صفوں میں دیکھ رہا ہوں. کراچی کا اتنا سوشل ایکٹیوسٹ نفیس بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، فاروقی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے عارف مصطفیٰ بیٹھے ہوئے ہیں. میں یہاں کس کس کو دیکھوں، ہمارے میجر ریٹائرڈ اظہر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. اس طرف دیکھتا ہوں المصطفیٰ سینٹر، اتنا بڑا ادارہ ہے، اس کے ایڈمنسٹریٹر معین خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں.
शाह मुनीरुल हक बैठे हुए हैं जो ANI के शाह तुराबुल हक साहब के भांजे, यहाँ पर वो अकाबरीन बैठे हुए हैं, वो रहनुमा बैठे हुए हैं। 1978 के पोरंगी टाउन के काउंसलर मुझे नजर आ रहे हैं, जनाब बैठे हुए हैं। यहाँ पर मैं जब देखता हूँ तो वाटर बोर्ड की यूनियन के सदर जनाब अब्दुल कय्यूम भाई बैठे हुए हैं। पीपुल्स पार्टी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के सदर मुझे अभी सोहेल भाई नजर आए थे, सोहेल आब्दी भाई कहीं बैठे हुए हैं। और मैं किस किस का नाम लूँ कि यहाँ SSS हमारे जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं, डॉक्टर शुजा भाई बैठे हैं, हमारे इरशाद भाई बैठे हुए हैं, अरे और बहुत सारे लोग, प्रोफेसर दुरुशहवार कादरी साहिबा बैठी हुई हैं, और दूसरे अकाबरीन जिन तक मेरी नज़र पहुंच पा रही है या मैं उनको देख पा रहा हूं या नहीं रिकग्नाइज कर पा रहा हूं। यहाँ पर कराची प्रेस क्लब के सदर हमारे AH खानजादा भाई बैठे हुए हैं, मैं उनको अलाउद्दीन खानजादा कहने वाला था, है सही कह रहा था, ठीक। तो AH खानजादा साहब बैठे हुए हैं यहाँ पे, ऐसे ऐसे लोग यहाँ पे दरमियान में पीछे बैठे हुए हैं और मुख्तलिफ जगहों पे बैठे हुए हैं, जिन तक बर्नी भाई बैठे हुए हैं, इतने दानिश्वर हमारे। तो मैं जिन तक मेरी नज़र नहीं पहुंच पा रही है, और अगर मुझे नहीं वो हो पा रहा है तो प्लीज़ मुझे ज़रा माफ़ कीजिएगा इस मामले में। इतने पुराने सियासी कारकुन हमारे, मैं ज़रा नाम भूल रहा हूँ, नाम लीजिए, वो बैठे हुए हैं औरंगी के, ऐसे ऐसे अकाबरीन और दोस्त बैठे हुए हैं। होना तो चाहिए था जो रिवायती तौर से होता है कि आपकी तकारीर सुनी जाती हैं, आपकी बातें सुनी जाती हैं, लेकिन हमने आज इस गुफ्तगू को, मैंने भी जो गुफ्तगू की है कोई सियासी बात नहीं की, किसी ग्रुप के मुतालिक बात नहीं की। मैंने बताया कि हमने इस बात को कि 25 दिसंबर को, तो मेरा मौक़िफ़ ये था कि 25 दिसंबर कायदे आज़म का यौम पैदाइश एक ऐसा दिन है जिसको हम एक सकाफती डे के तौर पे मनाएं, अपनी सकाफत का प्रचार करें, अपने भाईचारे मोहब्बत के पैगाम को आम करें, अपने कल्चर को आम करें, मुशायरे करें, अपनी फूड फेस्टिवल करें, और अपने लिबास को, अपने रहन सहन को, अपनी सियासत को, अपनी तारीख को, अपने हर चीज़ को आम करने, उसको आगे बढ़ाने की स्ट्रगल करें। तो मैंने 25 दिसंबर को यौम महाजिर सकाफत करार दिया 5 साल पहले, और मुझे ममनून हूँ कि उसके 1 साल के मुशायरे की सदारत आज मुझे, आप ज़्यादातर मुल्क से बाहर रहती हैं, मोहतरमा गुलनाज आफरीन साहिबा जो बहुत बड़ी शायरा हैं, कई किताबें और शायरी की होती, वो यहाँ मौजूद हैं। तो अल्लामा सज्जाद शब्बीर साहब मौजूद हैं जो उस मंबर पे बैठ के, जहाँ कराची का सबसे नुमाइंदा जो है वो इमाम बारगाह है हुसैनिया सज्जादिया, वहाँ पर आप मजलिस पढ़ते हैं 10 मुहर्रम। तो ऐसे ऐसे अकाबरीन यहाँ बैठे हुए हैं, इन लोगों की बीच में खड़े होकर मैं 25 दिसंबर को यौम सकाफत करार देके हमने इसको आगे बढ़ाया। इस साल जब ये नौजवान आए तो मैंने इनको समझाया था, याद है, मैंने बहुत कहा था कि ये 24 की बजाय 25 को कर लो, लेकिन जो दलील मेरे इन छोटे भाइयों ने दी, गो के दलील जरा कमजोर थी कि हमने बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर चूंकि बता दिया है 24 तारीख, और आपसे मुलाकात देर में की है आकर, तो अब 25 को नहीं डॉक्टर साहब, इस साल हमें 24 ही को करने दें। मेरा तरीका यह है कि मैं जब अक्सरियत में कोई बात हो जाती है, फैसला हो जाता है, तो उसमें कोई छोटे बड़े की बात नहीं है। हमने कहा ठीक है, आप 24 ही को मनाइए, 24 भी जो है वो 25 की रात हो जाती है और उससे 25 तारीख लग जाती है। तो इन्होंने कल का दिन, लेकिन मैं समझता हूं कि
ایک مبارک دن تھا، کیونکہ جس طریقے کا کل کامیابی اور آغاز ہوا ہے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس کا کریڈٹ ان نوجوانوں کو جاتا ہے۔ بالکل جاتا ہے یار، بالکل جاتا ہے۔ اب میں آگے کی بات کر رہا ہوں آپ سے۔ میرے اس آئیڈیا کو بھی میری اس سے ایک دن پہلے پاکستان کے سارے پریس میں یہ تجویز شائع ہو گئی اور میں نے لکھ کے دی، تو پھر اس کو پڑھ کے پھر آگے والوں نے، اس لیے کہ اس مہاجر سیاست کو کرنے والے لوگ، میرا مرحوم دوست الیاس شاکر یہ کہا کرتا تھا کہ کچھ عرصہ ایسا تھا کہ میرے بیانات نہیں تو دوسرے، آج کل دور چل رہا ہے نا میڈیا کوارڈینیٹر رکھ لیتے ہیں، تو کچھ عرصے کے لیے کچھ دوسرے صاحب میرے بیانات لکھنے لگے، ورنہ روز میں خود لکھواتا تھا۔ تو مجھے اس نے فون کر کے کہا کہ ڈاکٹر صاحب لگتا ہے کہ بیان آپ نہیں لکھواتے ہیں۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ کہنے لگا ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ جو بیان کے اندر جو بات آپ کی ہوتی ہے، تو اس نے مجھ سے ریکویسٹ کی کہ آپ خود ڈکٹیٹ کرایا کریں اپنا بیان، اس لیے کہ آپ کا بیان باقی شہر کے لیے، نوجوانوں کے لیے ایک یونیورسٹی کا درجہ رکھتا ہے، اس سے لوگ رائے لیتے ہیں، اس سے لوگ۔ تو میرے اس مشورے پہ کہ جو میں آگے آپ کے حوالے کر رہا ہوں، میں اس تاریخ کے 25 دسمبر سے میں آپ سے درخواست کروں گا آئندہ سال، کیونکہ 25 دسمبر قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم پیدائش ہے، ہم اس دن اپنا کلچر ڈے بھی منائیں اور بانی پاکستان کی سالگرہ بھی منائیں، دونوں کام۔ خوشی کا دن ہے اور ہماری ثقافت اتنی وسیع اور اتنی بڑی ہے کہ یہ 2 گھنٹے کی ٹوپی اجرک پہ ختم نہیں ہوگی۔ یہ ثقافت راجستھان سے لے کے بہار تک پھیلی ہوئی ہے، اس کی تاریخ 1000 سال پرانی ہے۔ لوگوں کے یہاں ایک پوچھو کہ تمہارا فوڈ کون سا ہے تو کوئی ایک کھانا بتاتے ہیں، آپ کے ہاں کم سے کم 1000 تو کھانے ہیں، ڈشز ہیں آپ کی۔ آپ کے ہاں وہ کلچر ہے، وہ تاریخ ہے آپ کا کہ جس کی کوئی پاکستان کے اندر، میں کھلے اس کے اوپر میں چیلنج کرتا ہوں، پورے میڈیا کو دعوت دیتا ہوں، آئے اس پر کوئی پاکستان کا دانشور بات کر لے کہ جو ثقافت، جو کلچر، جو تہذیب اور ان سب پہ سب سے بڑی طاقت جو زبان کی طاقت ہے، اگر میری زبان کا کوئی ثانی ہے تو وہ سامنے لا کے پیش کرے۔ یقیناً وہ پاکستان کی قومی زبان ہے جو میری مادری زبان ہے، میری مادری زبان بھی ہے اور میری قومی زبان بھی ہے۔ آپ کی صرف قومی زبان ہے، اور ایسی قومی زبان ہے جس کو 74 سال میں آپ نے آج تک نہ دفتری زبان بنایا، نہ نصابی زبان بنایا، نہ عدالتی زبان بنایا، نہ اس کو آج تک آپ نے پاکستان میں اس طریقے سے رائج کیا۔ آج مجھے یہ کہنے دیجئے کہ آپ نے اس زبان کے ساتھ بھی جس کو قومی زبان ڈکلیئر کیا ہے، اس زبان کے ساتھ ظلم یہ کیا کہ اس زبان کے اوپر سے آراف ہٹا دیے، اس زبان کے اوپر سے زیر زبر پیش ہٹا دیا۔ تو چلو میرا بچہ تو بول لے گا اپنے باپ دادا کو سن کر، لیکن جو باقی، میں تو 20 کروڑ میں 2 کروڑ ہوں، لیکن باقی 18 کروڑ جو اس زبان کا حشر کر رہے ہیں، جو شیخ رشید روزانہ جون سے بولتا ہے، اسے کون روکے گا؟ جو روزانہ میری مادری زبان کا حشر کیا جاتا ہے خبروں میں، پتہ نہیں میٹرک پاس یا پتہ نہیں، مجھے تو نہیں لگتا میٹرک بھی پاس کی ہوئے لوگ ہوتے ہیں، انہیں
لا کے بٹھا دیا جاتا. ایک دور میں آپ کی خبریں پڑھنے کے لیے شکیل احمد کو لایا جاتا تھا, زید بخاری کو لایا جاتا تھا, ان پڑھے لکھے اکابرین جن کے خبریں سن کے لوگ تلفظ کا جو ہے وہ سیکھتے تھے, اس لیے خبریں سنتے تھے. لیکن آج ہم خبریں سنتے ہیں بلکہ خبریں سننا بند کر دیے, اس لیے کہ جو بیڑا غرق میری مادری زبان کا ہو رہا ہوتا ہے اور جس طریقے سے اس زبان کا حشر اور پھر بعد میں نشر ہوتا ہے, تو اس سے ہمارے بچے کی اردو خراب ہو رہی ہے. کتابوں سے زیر زبر پیش ہٹا دیا کہ اب آپ صحیح تلفظ میں اردو اپنی آسانی پیدا کری کہ جیسا چاہیا بول دیا, ایسے ایسے الفاظ. تو یہ نقصانات ہیں, یہ کیسے پورے ہوں گے؟ یہ صرف اس صورت میں پورے ہوں گے کہ کم سے کم پاکستان کے اندر جیسے باقی لوگوں نے پاکستان کو اپنے اپنے حصے کا پاکستان قبضہ کیا ہوا ہے, کم سے کم ایک شہر تو ایسا ہو کہ جہاں آپ ایک اصلی جو پاکستان کا مقصد تھا اس کو پورا کر سکیں, جہاں آپ اس پاکستان کی قومی زبان کا تلفظ درست کروا سکیں. یہاں تو پاکستان کے جو وفاق ہے اس کو صوبائی خود مختاری کے نام پر کمزور در کمزور کر کے اور اب اس پر سب لوگ اس پر قائم ہیں کہ کسی کا بھی صوبہ بن جائے, آپ کا صوبہ نہیں بنے گا. پنجاب کے کتنے ٹکڑے ہو جائیں کوئی فرق نہیں پڑے گا, سرائکی کا صوبہ, ہندکو کا صوبہ, پشتون کا صوبہ, گلگت بلتی کا صوبہ, کشمیر, سب کا بن جائے گا. جہاں آپ کے صوبے کی بات آئے گی سب کھڑے ہو جائیں گے کہ نہیں یہ نہیں بنے گا. تو اس لیے ہم اس لیے نہیں کہ ہمیں کوئی پاکستان سے باہر جا رہے, پاکستان کے وفاق میں رہتے ہوئے بالکل اسی طریقے سے ہمیں اپنے اکثریتی علاقوں پہ, اقلیتی علاقوں پہ نہیں, اپنے اکثریتی علاقوں پر اپنے صوبائی اختیار کا مطالبہ کرنے کا پاکستان کا آئین حق دیتا ہے. لیکن میڈیا پر ایسے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو آپ کے اس حق کی دلیل دینے کے لیے, اکثر ایسا ہوا ہے کہ جب ہم میڈیا کے چینل تک پہ بھی پہنچ گئے ہیں اور چینل کے وہاں پہنچ کر اس کو اینکر کو لاسٹ منٹ میں یہ ہدایت آتی ہے کہ نہیں یہ ابھی نہیں جائیں گے اور وہ دوسری کوئی معذرت کر لیتا ہے. اسی طریقے سے پاکستان کے میڈیا نے معذرت, یہ شکوہ بھی ہے, ہمارے ایک بھائی یہاں بیٹھے ہوئے بھی ہیں خانزادہ صاحب اور بھی لوگ کھڑے ہوئے ہیں, کہ کل کی اتنی بڑی ریلی کا میڈیا نے اس طریقے سے اس کو جگہ نہیں دی جو اس کا حق تھا. ہم چاہتے تھے اس ریلی کو کسی قسم کے بھی اگلے مرحلے میں داخل کر سکتے تھے, لیکن وہاں سے ہمارا آخری پیغام ہی یہ تھا کہ اب یہاں سے ہم پرامن طور سے منتشر ہوں گے, گھروں کو جائیں گے. گھروں کو وہاں سے ضرور چلے گئے ہیں آپ, لیکن عہد کیجئے کہ آپ اپنے نظریے اور اپنے کاز کے لیے اپنی زندگیوں کے آخری سانس تک جدوجہد کریں گے. اس راہ کے اندر جو ماضی کے اندر جو کچھ ہوا ہے اور ماضی کے اندر چند لوگوں کے یہاں سے چلے جانے کو جواز بنا کر مہاجر قوم کے خلاف جو شبخون مارا جاتا رہا ہے, وہ انشاءاللہ تعالی اگر ایک سمجھدار قیادت ہوگی تو انشاءاللہ تعالی ایسا نہیں ہوگا. ہمیں خود ان
نارمز کا احساس ہے، اور ہم آپ نوجوانوں سے بھی کہیں گے، پاکستان ہمارا وطن ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا ہماری نہ منزل ہے نہ ہماری جدوجہد ہے، لیکن اس پاکستان کے اندر اپنے کسی ایسے حق سے دستبردار ہونے کو بھی ہم تیار نہیں ہیں جو پاکستان میں پنجاب کے لوگوں کو حاصل ہے، کے پی کے لوگوں کو حاصل ہے اور دوسرے بلوچستان اور سندھ کو حاصل ہے۔ ہمیں بس وہی حق چاہیے اس پاکستان کے اندر۔ یہ میسج آج کی اس تقریب کی برکت سے آگے جانا چاہیے۔ میں آخر میں نے کچھ گفتگو زیادہ کر لی، اس لیے کہ اب میرے بعد میں نے بیچ میں اپنے آپ کو اس لیے رکھا کہ تاکہ میں اپنے دوستوں نوجوانوں کے قریب اپنی گفتگو کر لوں۔ تو آخر میں جو مہاجر کے متعلق کنفیوژن ہے، اس پر کسی شاعر نے مجھے یہ بڑا عمدہ شعر جو ہے وہ کہا کہ آزادی کے نشے میں سرشار، آزادی کے نشے میں سرشار کچھ ایسے چور تھے ہم، آزادی کے نشے میں سرشار کچھ ایسے چور تھے ہم، ہجرت پر مجبور نہیں تھے، ہجرت پر مجبور نہیں تھے، ہجرت پر مامور تھے ہم۔ ہمیں یہ کام دیا گیا تھا قدرت کی طرف سے کہ ہم نے اس بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے ملک بنانا ہے، اور اس ملک کو آگے چلانے کے لیے ہجرت کرنا ہے۔ اس وقت تو ہم سے قائد اعظم نے بھی یہ اپیل کی، اس وقت تو ہم سے، بلکہ مجھے یاد آیا کہ سائیں جی ہم سید نے بھی کہا کہ بھائی اقلیتی صوبے کے مسلمانوں آؤ اور یہ اس کا نظام سنبھالو۔ تو اس وقت ہمیں اس پاکستان کا نظام چلایا، اور ہم نے ان کی اپیل پر ہمارے نواب حیدرآباد نے اپنی ساری دولت جہازوں میں باندھ کر اس ملک کو بھیج دی۔ اس کے ملک کے اسٹیٹ بینک کے پاس ایک پھوٹی کوڑی نہیں تھی۔ اسٹیٹ بینک کا پہلا اثاثہ ان کے پیسوں سے ہندوستان سے آئے ہوئے، اور پوری تحریک پاکستان، نواب صاحب محمود آباد اور ایسے ایسے اکابرین ان کے جنہوں نے بلینک چیک دیے، سر آغا خان، وہ میرے بھائیوں ہمیں جواب دیتے ہو، شرم تم کو مگر نہیں آتی کہ آپ ہمیں کہتے ہو کہ ہم نے کیا پاکستان بنایا؟ ہمیں پاکستان اگر ہم نہیں بناتے، ہم اگر یہ سٹرگل نہیں کرتے، تو میری بات یاد رکھیے، خدا کی قسم، خدا کی قسم، خدا کی قسم، سارا گناہ مجھ پر ہو جو اگلا جملہ میں کہنے جا رہا ہوں۔ اگر آپ کے والدین اور برصغیر کے اقلیتی مسلمان صوبوں کے مسلمان اور آپ کے اجداد اگر پاکستان بنانے کی جدوجہد اور 20 لاکھ جانوں کی قربانی نہ دیتے، تو پاکستان قیامت تک نہیں بن سکتا تھا۔ اور خدا کی قسم اگر 13 اگست کو بھی ہمیں بتا دیتے کہ یہ وہ پاکستان نہیں ہوگا جو ہمیں دکھایا گیا ہے، جو ہم سمجھ رہے ہیں، تو خدا کی قسم ہم ہجرت بھی نہیں کرتے۔ ہمارا تو وہ دوسرا آئیڈیا ہی دوسرا تھا اس پاکستان کے لیے، لیکن اس کے بننے کے بعد جیسا میں نے کہا، اس کو چلانے کے لیے دھن دولت صلاحیت سب کچھ اس کے لیے لگا دیا۔ اور آپ نے کیا کیا؟ ہم نے یہاں اسکول بنائے، کالج بنائے، اسپتال بنائے، فیکٹریاں لگائیں، کیا کچھ کیا۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے 1971 کے بعد سب کو نیشنلائز کر لیا۔ بینک بنائے، آپ نے ان کو نیشنلائز کر لیا، پھر دوبارہ ان کو پکڑ کر کے وہیں کھڑا کر دیا۔ اس کے بعد آپ نے ان پہ کوٹا سسٹم لگا دیا۔ اس کے بعد، اس سے پہلے آپ یہاں سے دارالخلافہ لے گئے۔ اس کے بعد ملازمتیں ختم کرتے کرتے آخر، اور پھر مردم شماری کا میرے بھائی نے مجھے کہا تھا ضرور ذکر کرنا۔ وہ ایسا لگتا ہے مجھے مشورہ کسی نے ہی بیٹھا ہوا تھا آگے دیا تھا کہ جب تک مردم شماری کا چورن شامل نہ کریں
ہماری ڈوز پوری نہیں ہوگی. تو وہ ہم اب اس مردم شماری کو جو گورکھ دندا 1971 کے بعد سے ہمارے ساتھ کیا جا رہا ہے، ہم کس مردم شماری کو درست کروائیں؟ میں ہمیشہ ہر جگہ کھڑے ہو کے یہ کہتا ہوں، ارے اس والی مردم شماری کو درست کروائیں کیسے کہ 1973-74 کے اندر جو مردم شماری ہوئی تھی، جب آپ کے اس شہر کراچی کی آبادی 65 لاکھ سے تجاوز کر چکی تھی، تو اس وقت کے سندھ کے چیف سیکریٹری محمد خان جنیجو نے ہائی کورٹ میں یہ اسٹیٹمنٹ دیا کہ اس وقت کی بھٹو حکومت نے ہمیں کہا کہ کراچی کی اور شہروں کی 350% آبادی کم کر دو اور دیہاتوں کی 350% بڑھا دو. یہ تو ریکارڈ پہ موجود ہے. تو اس لیے ہمارا تو یہ درد، اب آپ کون کون سی مردم شماری درست کروائیں گے؟ مردم شماری یہ ہے، اپنی مردم شماری کا اظہار کرو اپنی طاقت سے، اپنی مردم شماری کا اظہار کرو. لوگ کہتے ہیں کہ یہ صوبہ ایسے نہیں بنے گا، اسمبلی میں آپ کی اکثریت نہیں ہے. کوئی بھی صوبہ ایسے اسمبلی سے نہیں بنتا. اس پاکستان میں آج تک کوئی صوبہ اسمبلی سے نہیں بنا. بھارت کے اندر 7 صوبے تھے، آج 35 صوبے ہو گئے، کوئی اسمبلی سے نہیں بنا. ہمارا بھی اسمبلی سے نہیں بنے گا، اس لیے کبھی اس کنفیوژن میں مت جانا کہ اسمبلی سے صوبہ بنے گا. اسمبلیاں تو 73 کے آئین کے تحت اس طریقے سے بنائی گئی ہیں کہ اس صوبے کے جب تک 2/3 لوگ نہیں کہیں گے تب تک آپ کے تو قیامت تک 2/3 نہیں ہوں گے. آپ کی مردم شماری میں آپ 20% رہ گئے. تو اس لیے یہ صوبہ بنے گا، لیکن آپ کی سچی قیادت ہوگی. آپ اپنے حق کو تسلیم کرانے کے لیے پیسفل طریقے سے سیاسی اسٹرگل کے نتیجے میں انشاءاللہ صوبہ بنے گا، اور انشاءاللہ تعالی سارے حقوق حاصل ہوں گے. بنیادی شرط آپ کا اتحاد ہے. آپ اتحاد کیجئے. میں آپ دوستوں سے آئندہ سال کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کا ثقافتی دن 25 دسمبر سے شروع ہو. ایک دن کراچی میں قومی عالمی مشاعرہ ہو اور پورا کراچی مدعو ہو. بھارت کے اندر مشاعرے ہوتے ہیں، ہر شہر میں ایک مشاعرہ گاہ ہوتی ہے جو مستقل ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا ہے کہ کبھی ہم ایکسپو سینٹر میں پڑے ہوئے ہیں تو کبھی کسی گراؤنڈ میں. تو اس لیے آپ کو ہر صورت سے آپ فوڈ فیسٹیول ہو. ہمارا آئندہ سال ثقافتی ہفتہ 25 دسمبر کی رات سے شروع ہوگا اور نئے سال تک جاری رہے گا. اور انشاءاللہ آئندہ سال، نیا سال ہم ساحل سمندر پر پورے کراچی کے ساتھ منائیں گے.